سینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بوسہ در سے نہ روک ہمیں اے درباں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی۔ یہ پروگرام راست طور پر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کے پسندیدہ عالم دین مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب نائب چوک تفسیر جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور موقع سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے ہی پسندیدہ نعت خوان محترم اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دونوں کا استقبال کرتا ہوں، اور آئیے اس کے بعد ہم قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم वसदक़ रसूलुहु। दक्कन के बहुत ही खुशलहन कारी मोहतरम ग़ुलाम अहमद नियाज़ी साहब की क़िरात कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया है। ख्वाहिश करते हैं मोहतरम असद खान साहब से नात पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना,
میرا دل تڑپ رہا ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے. سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے. سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے. مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ. مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے. دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں. دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا. میرا دل تڑپ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. بہت ہی خوبصورت نعت پاک اور بہت ہی بہترین آواز میں ابھی آپ نے سماعت کی. اب ہم خواہش کرتے ہیں محترم مولانا انوار احمد صاحب سے خیر مقدم گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیزان گرامی، رمضان کا پہلا دہا الحمدللہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے خوشگوار ہے، ہر موجود دن خوشگوار ہے، اور رمضان کا گزرا ہوا ہر دن خوشگوار ہے. لیکن سعادت مندی یہ ہے کہ رمضان کے ان ایام میں ہم اپنی زندگی کا توشہ تیار کر لیں، زاد سفر محفوظ کر لیں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کے ذریعے اپنی آخرت کو اور عاقبت کو سنوار لیں بھی اور کامیاب بھی کر لیں. آج حالات جیسے کچھ بھی ہیں، مسلمانوں پر جو کچھ بھی مسائل آ رہے ہیں، مسلم امہ کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان سخت حالات میں ہمارے سامنے جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ ہے استغفار. اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنے تذلل کے ساتھ، اپنی کمزوری کے بیان کے ساتھ اس کی عظمت کا تذکرہ، اس کی قدرت کا تذکرہ، اس کی بڑائی، کبریائی، جلالت اور بلندی کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے.
تو بہتر ڈھنگ سے ہم استغفار پڑھیں کہ اے اللہ ہم کمزور، ناتوان، عاجز اور بے انتہا دنیا میں محتاج ہیں۔ تو ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی قدرت سے لیس ہے۔ پروردگار تو مدد نہ کرے تو ہم ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہماری دستگیری نہ فرمائے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جذبات کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں اور کثرت سے استغفار پڑھیں، وہ دن دور نہیں کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ خیر، مقدمی گفتگو کے ذریعے مفتی صاحب پیغام پہنچا رہے تھے کہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے پہلے کالر سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ شاید نہیں۔ مفتی صاحب، نماز با جماعت پڑھنے کی، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس سے دنیاوی اعتبار سے انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مسائل کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں جی، اس پر بات کی جائے تو نماز با جماعت دراصل آپ کو کمیونٹی سے، سوسائٹی سے جوڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جب مسجد گئے، آپ نے اپنے بھائی کو جو بستی کے اندر رہتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے یا دور دورانیے کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ چہرے انسانوں کے آئینے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے فوراً ہمت کے ساتھ خیر دستگیری کرتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں، اس کی ممکنہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جماعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آپ مسجد کو مرکز بنائیں گے، اور اسلام کا مقصود بھی یہ ہے کہ مسلمان اپنی مرکزیت مساجد کے ذریعے قائم کریں، اسی لیے ارکعوا مع الراکعین کہا گیا ہے۔ اور جمعہ میں جامع مسجد میں جمع ہونے کا مقصود بھی یہی ہے کہ اطراف و اکناف کے سارے لوگ ایک جگہ آ جائیں تاکہ سب کو ایک دوسرے کی خبرگیری کا موقع ملے۔ عید اسی لیے یکجائی کے ساتھ عیدگاہ میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ جامع مسجد مختلف جوامع کے لوگ جمع ہوں گے اور عیدگاہ میں موجود رہیں، سارے شہر اور سارے علاقے کی حالات سے واقفیت ہوگی۔ تو اس لیے نماز کا یہ فائدہ ہے۔ اب رہی بات دوسرا فائدہ، نیکیوں میں اضافہ، تنہا نماز کے مقابل باجماعت نماز کا ثواب 70 درجے بلند ہے، تو ادھر بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کے جواب میں مفتی صاحب ایک بہت ہی بہترین پیغام پہنچا رہے تھے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، ہاں جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس میں بات کیجیے گا۔ جی ایک سوال تھا میرا۔ بتائیے۔ ہلو، ہاں جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ جی یہ اپن سحری کا ٹائم جب ہو جاتا نا تو اس کے بعد میں بھی جو ہے اپن پانی وغیرہ پی سکتے یا کچھ پان وغیرہ کھا سکتے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اختتام سحر یعنی سحری کا وقت جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ ہمارے پاس احتیاطاً جو چند منٹ دیے گئے ہیں اس کے اندر ہی سحری کو آپ مکمل کر لیجئے، کیونکہ روزہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ایک روزہ ضائع ہو گیا تو آپ اپنی تمام زندگی اس کی قضا کریں گے تو اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قربان کر دیجئے پان کو۔ پانی کو قربان نہیں کر سکتے لیکن وقت کے اندر پی لیجئے، وقت کے اندر پانی پیجئے، اس لیے کہ پانی کا تعلق حیات سے ہے، پان کا تعلق حیات سے نہیں ہے۔ پان آپ کا شوق ہو سکتا ہے، اس لیے اس شوق کو
قربان کر دیجئے، بلکہ رمضان میں اس شوق سے چھٹکارا پانے کی ٹریننگ حاصل کر لیجئے۔ اگر وہ پان آپ کا زردے کا ہے تو پھر توبہ کرتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کریے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اگر اس کے اندر کوئی مضر صحت شے نہیں ہے، محض آپ جس کو ہماری اصطلاح میں سونف کھوپرا کہتے ہیں اس طرح کا کوئی پان ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ٹریک پہ لا سکیں، وہ ٹریک جو ہمیں منزل کی طرف لے جائے، وہ منزل جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے، وہ کامیابی جو ہم کو اللہ سے جوڑ سکے۔ سحری سے متعلق ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب آپ نے سماعت کیا۔ آگے بڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہلو، ہاں جی بتائیے۔ ہاں صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی ضرور، ہاں بتائیے، ہم سن رہے ہیں صاحب میرا سوال افطار کے تعلق سے ہے۔ جی سحر کے بعد افطاری تو ہوتا ہے، چلیے سوال کیجیے گا سوال افطار کے تعلق سے۔ ہاں صاحب، میں مفتی صاحب سے میں سنا کہ افطار کے وقت پہلے کھجور کھا لو، کھجور کھاؤ یا پانی پی لو، پہلے کھانے کے بعد میں دعا پڑھو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، افطار کا وقت جب ہو گیا، اطمینان ہے کہ وقت ہو چکا ہے، آپ پہلے کھجور کھائیے پھر دعا پڑھیے، یا پہلے دعا پڑھیے پھر کھجور کھائیے۔ فرشتوں کو کافی سمجھ ہے، وہ آپ کی پہلے والی دعا بھی قبول کریں گے، کھجور کے بعد والی دعا بھی وہ نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ تو اس میں نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں اٹکنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کریے کہ آپ اگر فوراً کھجور کھا کے دعا پڑھتے ہیں تو ویسے کریے، یعنی آپ دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور کھاتے ہیں تو ویسے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اصل میں، اس دعا میں جو کلمات ہیں وہ کلمات کیا ہیں؟ افطرتو، میں نے افطار کر لیا۔ اب آپ کھائے نہیں ہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ افطار کر لیا؟ تو مراد کیا ہے؟ ابھی کھانے والے ہیں، اس کو علمی اصطلاح میں اعتبار ما یکون کہتے ہیں، یعنی اب چونکہ وہ چیز سامنے ہے، کھانے ہی والے ہیں، تو اس کو کھا لیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بلاغت کا ایک یہ حصہ ہے، تو بہرحال اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں یا پہلے کھجور کھا سکتے ہیں، دونوں اجازتیں ہیں آپ کو۔ جی افطار سے متعلق سوال کا جواب آپ نے سماعت کیا۔ آگے بڑھیں گے ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، جی کون کہاں سے سے بول رہا ہوں؟ نام بتائیے گا۔ ہیلو، ہاں جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی کا آواز اس نہیں ہے میرے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں سید مسعود بول رہا ہوں ٹی وی ٹاور سے۔ جی مسعود صاحب۔ میرا 7 سال سے جوئے کے پیسوں سے کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اس سے میری نماز اور روزہ قبول ہوتے ہیں۔ کیوں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں 7 سال سے جوا چلا کے جوئے کے پیسے کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو اس سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ اور بھی رہ رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں کام؟ اثر ہوتا ہے، نہیں نماز روزہ رہ سکتے۔ یہ خدا نخواستہ یہ کام آپ تو نہیں کر رہے نا؟ بہرحال آپ یہ سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جوئے کے پیسوں سے عبادت وغیرہ کی جا سکتی ہے یا نہیں، کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی دوسرے کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال کا کچھ حصہ تو واضح ہے، ہم مفتی صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ اسی حصے کے متعلق جواب عنایت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، ایک مسلمان کے لیے سود حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے جوا حرام ہے۔ جوا کھیلنا حرام، جوے میں شامل ہونا حرام، جوے کا حساب لکھنا حرام، جوے کا فائدہ حاصل کرنا حرام، جوے کا نقصان حرام، یہ سب حرام ہیں۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارتکاب سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو آداب یہ ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں گناہ کیا ہوں،
اللہ ستار ہے، اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو آپ بھی اپنے آپ پر پردہ ڈالیں گے۔ اب رہی بات کہ جوے کے پیسے کھانا، کپڑے پہننا، اپنے افراد خاندان کو کھلانا، یاد رکھیے یہ حرام ہے، تو اس کا استعمال بھی حرام۔ اس کو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام، بلکہ اس پیسے سے کسی کو صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جوے کے حاصل کردہ پیسوں سے آپ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو فوراً توبہ کر لیں وہ جو اس کے مرتکب ہیں، اللہ سے ڈریں، گڑ گڑائیں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائیں کہ ہم کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کا پاکیزہ طور طریقے سے آغاز کریے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے، اور زندگی کا جو بہتر مرحلہ ہے توبہ کے بعد کا، اللہ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ضرور نصیب ہوگی۔ جوے سے متعلق سوال و جواب آپ تک پہنچے ہیں، کالر ہمارے درمیان ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں شاہباز سے آدم شریف بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شاہباز سکندرآباد سے آدم شریف بات کر رہا ہوں۔ جی جی، اعظم صاحب سوال بتائیے گا۔ اب ایک سوال میرا یہ ہے کہ سفر کے موقع پہ یہاں سے 70 کلومیٹر آگے چلے گئے صاحب، وہاں پہ جانے کے بعد میں مسجد میں کوئی پیشمام نہیں تھا، تو اسی موقع پہ اپن پیشمام نماز پڑھا بول کے میرے کو بولے تھے، تو میں بولا تھا میں سفری ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، مقامی نہیں ہوں بول کے بولا، تو مقامی کے لیے آنے میں تھوڑی دیر ہی ہو گئی، تو کیا میں وہ نماز میں پڑھا سکتا تھا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی۔ ہاں، اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ تیسری عصر کے 4 رکعت نماز ہوتے فرض کے، جی تو تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں چلے گیا ہوں، چوتھی رکعت میں جب میں جاؤں گا تو جمع سورہ پہلی بار پڑھنا پڑے گا، یا تو میرے کو باقی کے 2 رکعت میں جمع سورہ پڑھنا پڑے گا؟ دوسرا سوال دہرائیے گا۔ عصر کی نماز میری تیسری رکعت ہو گئی صاحب، اچھا ہاں، چوتھی رکعت میں جین ہو گیا، اچھا ہاں جی، بن لیا میں، تو جمع سورہ میں پہلے 2 رکعت پڑھنا پڑے گا یا آخری کے 2 رکعت میں جمع سورہ پڑھنا ہے میرے اچھی کو؟ بات ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے دونوں سوالات سمجھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین، وقت ہے درس تجوید کا۔ مولانا حافظ قاری محمد آصف الدین قادری صاحب، استاد المعہد الدین عربی، تجوید کا درس دیں گے، مشاہدہ کیجئے، استفادہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام درس تجوید میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا دیکھنا، پڑھنا، سننا سب عبادت ہے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ طریقہ کار سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم قرآن مجید کی کسی صورت کا پہلے انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے تجویدی قواعد آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فون کے ذریعے اس سورہ کو سنا کر، اللہ کے کلام کو پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. ناظرین، آپ نے سورہ کو سماعت کیا. ایک کالر کا استقبال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بن عبد الرحیم سعدی بارک سے. جی سنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی عمدگی سے تلاوت کی. آئیے ہم اس کے قواعد آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. لی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر حرف مد ہوگا، اور حرف مد کی مقدار کشش صرف ایک الف یا دو حرکات کے مساوی ہے. اس کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، بالکل ایک الف کے برابر جتنا ہو سکتا ہے. لإیلافی، یہاں پر بھی لا میں بھی وہی قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں حروف مدہ کے قائم مقام ہے مقدار کشش میں. یعنی جیسے واو، الف، یا کو کھینچتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے، چاہے وہ کھڑا زبر ہو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ٹی وی کا آواز کم کر دیں. وعلیکم السلام. جی. وعلیکم السلام. جی پہلے سنائیے، کون بول رہے ہیں؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، آپ نے بھی اچھی طرح سنانے کی کوشش کی ہے. پروگرام مسلسل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مزید اس میں یعنی سدھار آئے گی. تو ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر لا دو جگہ بھی وہی مد ہے. فی قریش، فی کو نہیں کھینچیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، کیونکہ حرکات کا قاعدہ ہے. حرکات میں بالکل کھینچنا نہیں ہوتا ہے، حرکات کو جلدی پڑھیں گے. تو قریش، قریش نہیں کہیں گے بلکہ قریش، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. اس کے بعد قریش میں مجہول آواز سے نہیں پڑھیں گے، معروف آواز میں پڑھیں گے،
کیونکہ یا حروف لینا میں سے ہیں، واو اور یا جبکہ ساکن ہو، ان سے پہلے زبر ہو۔ قریش اس طریقے سے پڑھیں گے، قریش نہیں پڑھیں گے۔ یہ مجہول آواز ہے، مجہول آواز کا تصور قرآن مجید کے تجویدی قواعد میں کہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال ایلاف قریش، ایلا بالکل وہی دو مد ہو رہے ہیں حروف مدہ کے برابر، ای کو بھی اتنا کھینچیں گے، لا کو بھی اتنا کھینچیں گے۔ فیہم یہاں پر بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد رحلتش، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را پر زیر ہے، را پر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، را ساکن ہو اس سے پہلے بھی زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہ ہو پایا۔ تو رحلت الشتائی، البتہ شتائی اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر شتائی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم مد واجب، مد متصل، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جب آتا ہے تو اس کی مقدار کشش بھی بڑھ جاتی ہے، 2 الف 4 حرکات کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو رحلت الشتاء والصیف، قریش میں جو قاعدہ تھا یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، یعنی صاد پر زبر ہے، یا ساکن ہے، اس سے را یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہونے کی صورت میں معروف آواز میں پڑھیں گے، مجہول آواز میں نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں مہدی پٹنم سے ہوں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ آپ بھی کوشش بہت اچھی کی ہے، پروگرام مسلسل دیکھتے رہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ والصیف فلیعبدوا، فلیعبدوا یہاں پر حرف مد کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، تو ایسی صورت میں واو الف یا واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر، فلیعبدوا رب، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، رب هذا البیت، هذا البیت، ہا تھوڑا سا کھینچتے ہوئے، اس کے بعد ذا البیت، اس کے بعد الذی اطعمہم، یہاں پر مقدار کشش تھوڑی بڑھ جائے گی، حرف مد ضرور ہے لیکن حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ مد متصل، مد منفصل دونوں کی مقدار کشش ایک ہے۔ تو اس طریقے سے الذی اطعمہم، اط یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف تا با جیم دال، تو یہاں پر اطعمہم نہیں کہیں گے بلکہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ کا نام کب؟ شاید بات نہ ہو پائی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اطعمہم، تا کی آواز ہے، حروف قلقلہ میں سے قلقلہ صغریٰ یہاں پر ہوگا۔ اطعمہم من، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اخفا مع الغنہ، من جوع، یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد جیم ہے، حروف اخفا میں سے ہے، من جوع، ایسے جوع پہ رک سکتے ہیں، اگر نہ رکیں گے تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ میں شہباز گل سے اعظم شریف بات کر رہا ہوں۔ جی اعظم صاحب سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. आपने कोशिश की प्रोग्राम मुसलसल देखते रहें. काफ़ी कुछ इसमें तजवीदी एतबार से गलतियाँ हैं, इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे. तो अतअमहुम मिन जूअइन, अगर नहीं आप जू पे रुक जाना चाहते हैं तो रुक सकते हैं. उसके बाद व आमनहुम, आमनहुम अलिफ पर जो है खड़ा ज़बर है, हमज़ा खड़ा ज़बर वाली है. आमनहुम, उसके बाद फिर मिन खौफ, मिन खौफ, यहाँ पर नून साकिन के बाद खा है और खा हरूफ हलकी या हरूफ इजहार में से है, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को साफ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे. तो खौफ, इस पर भी मद्दे लीन करते हुए रुक जाएंगे. तो नाज़रीन, ये सूरह कुरैश हमने आपकी खिदमत में तजवीदी क़वायद के साथ पेश किया. आज के लिए इतना काफ़ी है. फिर कल दोबारा आपकी खिदमत में दूसरी सूरत और तजवीदी क़वायद व अहकाम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला. लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं. कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तिराए हुए हैं. बोसे दर से न रोक हमें ऐ दरबार, खुद नहीं आए हैं मेहमान बुलाए हुए हैं. खुद नहीं आए हैं मेहमान बुलाए हुए हैं. नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं. लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, 4TV के इस प्रोग्राम सहरी टाइम में एक बार फिर अब आपका खैर मक़दम करते हैं. वक्फ़े से पहले एक भाई ने सवालात किए थे, इंशाअल्लाह ताला उन सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ शायद कॉलर हमसे बात करने वाले हैं. पहले बात कर लेते हैं. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. शायद राबिता ठीक तौर पे हो नहीं पाया. इससे पहले कि मुफ्ती साहब जवाब इनायत फरमाएँ, हमारी ख्वाहिश है मोहतरम असद खान साहब से नाते पाक पेश करें. या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा. ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का
تصور بھی کیسا اب کمی کا، تصور بھی کیسا، تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، حشر کے روز آقا ہر ایک وہ امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، واقعی جو کچھ بھی ہے سرکار کا کرم ہی ہے۔ بہت ہی بہترین نعت پاک آپ نے سماعت کی۔ آگے بڑھتے ہیں کالر کی طرف، جانتے ہیں سوال۔ السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ مفتی صاحب وہ جوابات عنایت فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سوال تھا کہ سفر کی حالت میں امامت سے متعلق، کہ یہ مسافر تھے، لوگوں نے امامت کی خواہش کی،
دیکھیے آپ مسافر ہیں، امامت کی خواہش کی جائے تو آپ ضرور نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ ظہر، عصر یا عشاء پڑھا رہے ہیں تو بجائے 4 کے 2 رکعت آپ پڑھائیں گے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور جو لوگ مقیم ہیں آپ کی اقتدا کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور باقی 2 رکعت وہ ادا کر لیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسافر ہیں تو مقیم کے لیے آپ امام نہیں بن سکتے، ضرور بن سکتے ہیں، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ 2 رکعت پر سلام پھیریں گے، جب آپ دوسرا سلام پھیریں اقتدا کرنے والے مقیم کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت ادا کر لیں گے۔ دوسرا جواب، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز یا ظہر کی نماز، تو ایسی صورت میں قرأت ابتدائی 2 رکعتوں میں آپ کریں گے، بعد کی 2 رکعتوں میں آپ کو ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع کر لیں گے۔ جی، ہمارے بھائی نے اپنے سوال میں یہ بات بھی رکھی تھی کہ اگر وہ عصر کی نماز میں جماعت میں شامل ہوں، 3 رکعت چھوٹ جائیں تو چوتھی رکعت میں ہم شامل ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز کیسا ادا کرنا ہے؟ دیکھیے آپ نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد گئے، 3 رکعت ہو چکے تھے، چوتھی رکعت آپ کو مل گئی، اب امام صاحب قاعدہ کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ جب امام صاحب دوسری مرتبہ سلام پھیریں آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ کھڑے ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے اعتبار سے پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، رکوع 2 سجدے کریں گے۔ لیکن اب کیا ہوگا، 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ آپ کی مل چکی ہے، یہ دوسری رکعت قرار پائے گی۔ اس اعتبار سے آپ دوسری رکعت میں چونکہ آپ کو قاعدہ کرنا ہے، قاعدہ اول میں بیٹھ جائیں گے، آپ تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹنے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے تو اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے اور پھر رکوع، سجدے، اور اب یہ جو رکعت ہے آپ کی ترتیب کے اعتبار سے جو ملی ہے اس اعتبار سے یہ تیسری رکعت ہے تو آپ تیسری رکعت مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ چوتھی رکعت ہے آپ کی کھڑے ہونے کے بعد، لیکن تنہا جو چھوٹی ہوئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے تو تیسری ہے، تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ نہیں ہے، آپ ضم سورہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع، اس کے بعد سجود اور پھر آخری قاعدہ اور سلام پھیریں گے۔ مسافر کی امامت کے متعلق، اور اگر کسی جماعت میں شامل ہوں اور رکعتیں چھوٹ جائیں تو اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، رکعتیں مابقی کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی بتائیے۔ ہلو، میرے بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ پہلے۔ ٹی وی کی آواز تو بند ہے ہماری۔ ہاں، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ بتائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہلو، ہاں جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ ہلو، وہی ذرا ہمارے گھر میں ذرا پریشانیاں چل رہی ہیں۔ ہلو، ہاں جی بہن، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پریشانیاں 2 وجہ سے آتی ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے، اور دوسرے ہمارے اعمال کی بے ترتیبی سے۔ ہم نے ایسے اعمال انجام دیے، مستقبل کا پیش نظر نہیں رکھا، غیر بصیرت اندوزی کے ساتھ یعنی ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، بے تحاشا خرچہ کر دیا، قرضے لے لیے، اس طرح کے معاملوں سے بھی پریشانی آتی ہے۔ تو پہلے تو ایک بندے کو منصوبہ بند ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔
کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے. اس طرح اچھی طرح سے جائزہ لے کے آپ کام کیجئے تو آہستہ آہستہ آپ پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے. اس سے ہٹ کر اللہ کی جو آزمائش ہے اس آزمائش پر صبر کیجئے، اور صبر کا بدلہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کریں گے، زبردست اجر ملے گا. اس قدر اجر ملے گا کہ آپ باغ باغ ہو جائیں گے، سرفراز ہو جائیں گے. تو دنیا کی زندگی میں پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ آدمی اپنے آپ کو آرگنائزڈ کرے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اللہ سے تعلق کو جوڑے. اور پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں یہ دیکھیں. نحوست کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، ہم سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. گھر میں گانے چل رہے ہیں، ٹی وی پر فلمیں چل رہی ہیں، یہ بھی اس سے بھی نحوست آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ناطہ راحت اور آسودگی سے جڑ جائے. جی، سوال کا جواب آپ نے سماعت کیا. شامل کرتے ہیں کالر کو، جانتے ہیں سوال. کالر سے خواہش ہے کہ وہ ٹی وی کی آواز بند رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی، کون کہاں سے؟ میں عیدی بازار سے خدا مسجد سے بات کر رہا ہوں سرور. جی سرور صاحب بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرے پاس 75 گرام سونا ہے جس میں سے 2 سال ہو چکا ہے، اور ایک کیا ہے تو 30 گرام سے اس میں 10 مہینے ہو گئے ہیں، تو 30 گرامس کا بھی نکالنا پڑے گا کیا زکات؟ اچھا. اور جی سو کیسا نکالنا ہے 75 گرامس کو؟ جی 30 گرامس جو ہے وہ چاندی ہے آپ کے پاس؟ جی 30 گرامس چاندی ہے. 75 گرام 2 سال ہو گیا ہے. جی 30 گرام سے 10 مہینے ہوئے اس کو. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سونا الگ الگ شکل میں ہوگا لیکن مجموعی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. موجودہ صورت میں آپ کے پاس 75 + 30 یعنی کتنا ہو گیا؟ یہ 105 گرام. اس کی مجموعی قیمت لگائیے. اس کی قیمت پر 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اور آپ نے 75 گرام کے لیے کہا کہ آپ کے پاس 2 سال سے ہے، تو گویا پچھلے سال بھی آپ زکوٰۃ نہیں دیے، تو پچھلے سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ 75 گرام پر آپ نکالیں گے، موجودہ سال کی 105 گرام پر نکالیں گے. اس طرح جیسے جیسے آپ سال بسال آپ کے پاس زیور میں اضافہ ہوتا جائے ویسے ویسے اضافہ کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو یہ ضرور نکالیں، اللہ کا حق ہے یہ. اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھی جائے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بہتر طور پر ادائیگی کر کے فارغ البال ہو جائیں. زکوٰۃ سے متعلق سوال کا جواب آپ نے پایا. آگے بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ ہاں یہ خواتین کے لیے، خواتین کو تراویح پڑھنے کا ہے نہیں. آپ 4 TV روزانہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ہمارا چینل 4 TV آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے معاملے میں جو چیز مردوں کے لیے رکھی ہے وہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے. نماز مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی. زکوٰۃ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. حج مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. اسی طرح مستحبات، سنن، نوافل سب کا معاملہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. نماز تراویح جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھیں، اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز کو ادا کریں، اس لیے کہ وہ اس میں زیادہ ثواب انہیں حاصل ہے. بہرحال عورتوں پر بھی تراویح کا ذمہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مردوں کی نماز ہے، ایسا نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی. جی
خواتین کی نماز تراویح سے متعلق سوال کا جواب آپ تک پہنچا ہے. شامل کرتے ہیں کالر کو, سوال جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں امبر پیٹ سے بات کر رہی ہوں, مرضیہ فردوس. اچھا, کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ اپنا سوال بتائیے گا. جی میری طبیعت صحیح نہیں رہ رہی, شوگر کی شکایت ہے, تو اس میں روزہ نہیں رکھ سک رہی ہوں. کیا کرنا آپ لوگوں, ذرا اس کے لیے کچھ بھی بتا سکتے نا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھیے مفتی صاحب کیا بتاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک شوگر کا معاملہ ہے, اب یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو چند لوگوں کو ہو, بے شمار لوگ اس کے شکار ہیں, اور بے شمار ایسے ہیں جو شوگر کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحت پر اور شوگر کی مقدار کیا ہے اس پر. اگر آپ کی شوگر اس قدر ہائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے, تو پھر آپ روزے سے رک جائیے, اور جب آپ کی صحت مناسب طور پر بہتر ہو جائے گی بعد میں اس وقت قضا کر لیجیے. لیکن آپ کی شوگر بہت ہائی ہے, ڈاکٹر نے بالکل منع کیا ہوا ہے, اور یہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلم ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر کا فرق ہے. غیر مسلم اس کو روزے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, صرف صحت کی اہمیت کا اندازہ ہے. مسلمان ڈاکٹر رہے گا تو اسے صحت کی اہمیت بھی معلوم ہے اور روزے کی اہمیت بھی معلوم ہے. تو اس لیے اس کا مشورہ آپ لیں. اگر وہ منع کرتا ہے تو رک جائیں, اور آئندہ دعا کرتے رہیں, اللہ جب آپ کو صحت دے گا اس وقت قضا کر لیں. لیکن یہ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریے, اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی فیصلہ کیجیے. جی, شوگر پیشنٹس کے روزوں سے متعلق سوال کا جواب آپ نے حاصل کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. رابطہ منقطع ہو گیا. مفتی صاحب, آپ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ جو ہے صبر, یہ جو ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں یہاں پہ کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرض ہے. زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ بہت بڑی بڑی محترم بشان عبادتیں ہیں, اور ان عبادتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے کے ساتھ میں ہوں, صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ترغیب عمل کے مختلف طور طریق ہوتے ہیں. جی, صبر کا جہاں تک معاملہ ہے, بندہ دنیاوی اعتبار سے مشکلات سے گزرتا ہے, جی, مصائب سے گزرتا ہے. مشکلات و مصائب کے باوجود اس کا تعلق اس کے رب سے ٹوٹتا نہیں. سبحان اللہ. جی, وہ جڑا ہوا ہے اپنے رب سے. جب ایک بندہ مشکل حالات کے باوجود اپنے رب سے جڑا ہوا رہے تو رب تعالیٰ اس بندے سے اپنے آپ کو الگ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ اے صبر کرنے والو, تم نے صبر کیا, مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود نا امید نہیں ہوئے, تو پھر تم مایوس نہ ہونا, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و عطا ہے. جی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت جواب آپ نے پایا. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. کیا سوال ہے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے. کون کہاں سے؟ سید اسماعیل ملک پور سے بات کر رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ مسواک کرنے کا طریقہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے یا کلی کرتے خود مسواک کرنا چاہیے؟ پہلا سوال. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہلو. ہاں جی بتائیے, سن رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مومن دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک آپ سب کو مبارک. جی جی. اور خصوصی دعائیں ہمارے لیے بھی کریے. جی بہت شکریہ, آپ کو مبارک ہو. کس طریقے سے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ قبول کر سکے ہماری دعا؟
एक दुआ का तरीका ही बता दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में ख्याल रखिए। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मिसवाक एक मुस्तकिल सुन्नत है। आप जिस वक्त चाहें मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसवाक ख़ास तौर पर वज़ू के साथ कनेक्ट नहीं है। आप वज़ू से पहले मिसवाक कर सकते हैं, वज़ू के बाद कर सकते हैं, नमाज से पहले कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका इस सिलसिले में यह है कि आप वक्तन फ़वक्तन मिसवाक की सुन्नत पर अमल पैरा होते और गोया हुजूर का तरीक़ा हमारे लिए सुन्नत है, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन इसका इस्तेमाल करते। तो हमें भी चाहिए कि जब चाहें करें। अब वज़ू में अगर आप करना चाहें तो जिस वक्त कुल्ली कर रहे हों, वो मरहला दांतों की सफाई का है, तो उस वक्त करना ज़्यादा बेहतर है। एक बात मिसवाक की। दूसरे, मुसलमान को किस लिए पैदा किया गया, कुरान इसका जवाब देता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और अजिन्ना को उसकी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत व इताअत है, तो अल्लाह की इताअत के लिए ही हम पैदा किए गए, उसकी इबादत के लिए ही पैदा किए गए। अब रही बात दुआ का मामला तो बहुत तवील है। हम दुनिया वालों से भी मांगते हैं, रब से भी मांगते हैं। रब का मामला यह है कि उससे ना मांगे तो वो नाराज़ होता है। दुनिया वालों का मामला यह है उनसे मांगे तो वो नाराज़ होते हैं। रब से हम थोड़ा मांगे वो ज़्यादा अता करता है, दुनिया वालों से ज़्यादा मांगिए वो थोड़ा देते हैं। रब से बार बार मांगे वो खुश होता है, दुनिया वालों से बार बार मांगे वो नाराज़ होते हैं। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा दुआ की थी। मक्के मुकर्रमा से मदीना शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में दुआ की थी। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा जाल क़ब्री फ़ी बलदी हबीबिक, मौला मेरी क़ब्र तेरे हबीब के शहर में बना। मदीने मुनव्वरा में कहीं भी हज़रत उमर की क़ब्र बन जाती तो दुआ कबूल थी। बक़ी के किसी भी हिस्से में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़ब्र बन जाती तो दुआ कबूल थी। लेकिन वो जानता है कि उमर किसकी मोहब्बत में मदीने में क़ब्र मांग रहे हैं, तो उसने क्या किया? पहलू में जगह अता फरमाई। हज़रत उमर ने कितना मांगा और देने वाले ने कितना दिया? थोड़ा सा मांगा और खूब अता हुआ। तो ये अल्लाह की अता की मिसाल है। जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुआ से मुताल्लिक़ और दूसरे मुख्तलिफ़ सवालात जवाबात भी आपने पाए। आगे बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी, कहाँ से? हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरे कुछ सवाल हैं, पता नहीं कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं आ रही। ये है कि हुआ ये है कि आजकल जो रिश्तों में तलाक या जो भी हो रहा है आजकल, उसके हिसाब से एक फैमिली है, मेरी बहन है एक बेवा जी, वो जो है ना उनके लड़के की शादी किए हुए हैं रिसेंटली। अच्छा। तो वो बच्चे उनका जो है हर चीज में वो बच्चे के साथ ऐसा हो गया मामला कि मेरा बच्चा मेरे ससुराल से मिल गया, मेरे से बात नहीं कर रहा बराबर, मेरी बात नहीं मान रहा, ऐसी बातें कर करके वो बच्चे को जो है तो परेशान कर दिया। वो बाहर है नोआ, वो लड़की को उनके घर भेज दिए। अब वहाँ से वो लड़की को, बहू को न बुला रहे न घर पे रख रहे, और बेटे को ये जोर जबरदस्ती कर रहे थे वो लड़की अच्छी नहीं है, मेरी बात नहीं मान रही, तलाक दे दो वरना मैं आपको बेदखल कर दूंगी, आफ कर दूंगी। बदवा दे रहे, खोस रहे। ये सही है क्या मुफ्ती साहब? किसी लड़की से किसी ऐसा लेके आके ऐसा जो घर पे रख के अपने हालांकि बेटियां वाली हैं, वो घर पे इज्तिमा वगैरह भी होते रहता उनके, ऐसा कर रहे हैं। वो बच्चा इतना परेशान है, हमारा कैसा समझाएंगे ऐसे औरतों को?
ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، ہم آپ کی بات کو سمجھ چکے ہیں ضروری ہے، لیکن ایسے معاملے بہت شکریہ، ہم آپ کی بات کو سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا، لیکن وقت ہے وقفے کا، ہم کچھ ہی دیر بعد ملاقات کرتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے رائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فوج ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وقفے سے پہلے ہماری بہن نے جو سوال کیا، واقعی دور حاضر کا ایک وہ سلگتا ہوا موضوع یعنی برننگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اس سوال کا جواب ضرور عنایت فرمائیں گے، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کالر ہم سے بات کرنے والے ہیں. پہلی بات ہیلو جی، السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دے بھائی. ہیلو ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. جی مولانا. اللہ اکبر. دیکھیے، رشتوں کا معاملہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی نااتفاقی آ جائے تو دونوں کے متعلقین کا کام یہ ہے کہ اس نااتفاقی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ساس اس لیے نہیں ہے کہ وہ رشتوں کو توڑنے کے لیے کہے، وہ اس لیے ہے کہ کبھی بچے سے غلطی ہو جائے تو وہ سمجھا کے بچے کو تلقین کرے کہ بیٹا اپنا دل بڑا کرو اور رشتے کو باقی رکھو، اگر رشتہ باقی رہے گا تو برکت ہے. اس بات کے لیے ساس ہے. اگر ساس یہ کہتی ہے کہ بہو اچھی نہیں ہے تم رشتہ توڑ دو تو وہ بدنصیب عورت ہے. رشتے توڑنا، رشتوں کو توڑوانا یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کو کانپ جانا چاہیے. صلہ رحمی یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش سے جڑ کر فریاد کرتی ہے، مولا جو مجھے جوڑتا ہے تو اسے جوڑے رکھ، اور جو مجھے توڑتا ہے تو اسے توڑ دے. کیا بات ہے کہ آپ اپنی بہو کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتی ہیں اور ایک دوسرے کا بغض دلوں میں بھرا ہوا ہے. کیسی عجیب معاشرت ہم نے بنائی ہوئی ہے، کیسا عجیب سماج ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے. ساس، ننند، بہو یہ سب ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ہر ایک کے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ہے اسلامی اعتبار سے اس کے احکام؟ ذرا پڑھیے، ذرا جانیے. ادھر بیچارہ پریشان، زمانہ معاشی طور پر اتنا تنگ جا رہا ہے کہ پوچھئے مت. پھر مرد پر یہ ساری سب کے مسائل الگ الگ طریقے سے آتے ہیں. تو خدا کے لیے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آگے بڑھیے، توڑنے کے لیے نہیں. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے پریشانی اٹھانی پڑے اٹھا لیں، کیونکہ یہ معمولی پریشانی ہے لیکن آئندہ کی زندگی کامیاب ہوگی. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ایک علیم خان فلکی صاحب ہیں، انہوں نے ایک تحقیق کی ہے. بتاتے ہیں وہ کہ اس معاشرے میں یتیم بچوں کی تعداد کم ہے، مطلقہ جوڑوں کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. استغفر اللہ. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج ہماری انہی بے اعتدالیوں کی وجہ غیروں کو ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. ہماری کوتاہیوں کی وجہ ہمارے یہ مسائل عدالتوں میں چل رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ماؤں کا دل تنگ ہو گیا ہے، ساسوں کا دل تنگ ہو گیا ہے، بہوؤں کا دل تنگ ہو گیا ہے. اللہ کے لیے اس معاشرے کو اچھا بنائیے. کہنے والے نے بہت صحیح کہا کہ گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں عورت کا بڑا رول ہوتا ہے.
अगर एक मर्द घर को तोड़ना चाहे, दीवार को तोड़ना चाहे, तो सब्बल से भी बहुत मुश्किल से तोड़ सकता है। औरत अगर तोड़ना चाहे तो सुई से दीवार को तोड़ सकती है। आज यही हालात हैं। खुला क्या कोई बच्चों का खेल है? जिंदगियां उजड़ जाती हैं। औलाद है तो औलाद माँ बाप रहते हुए यतीमों की तरह हो जाती है। महज अपने जज्बात, अपनी अना की तस्कीन, बहस दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रहे और बस। कुर्बानियाँ दीजिए, बर्दाश्त और तहम्मुल अपने अंदर पैदा करिए। कुर्बानियाँ ज़ाये नहीं जाते। तहम्मुल और बर्दाश्त के बदले में जो मिलता है वो बहुत होता है। बहुत ही हसास मौजू पे और बहुत ही बेहतर अंदाज में मुफ्ती साहब ने बयान किया। वाकई उस जानिब ख़ास तवज्जो देने की हमें शदीद ज़रूरत है दौर हाजिर के हिसाब से। बात करते हैं एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। वालेकुम सलाम। जी बताइए क्या सवाल है? वो मैंने 1.5 साल से बहुत परेशान हूँ। हेलो जी। इसलिए कि मेरे बच्चों के पैसे, घर के पैसे, एक जने औरत हमारे दो मुसलमान ही थे, गफलत से मेरे को लेके चले गए। पहले शुरू में दिए मेरे को पैसे 20-20 हज़ार रुपए करके, उसके बाद बंद कर दिए। ना पुलिस वाले मेरी मदद कर रहे, ना कोई भी मेरी मदद कर रहे। मालूम मैं बहुत परेशान हूँ, ना घर की हूँ, ना 2 औरत बच्चियां हैं, ना उनके पैसे मेरे पास रहे, और अपने मुसलमान ही थे, मेरे को बहुत सता रहे। मालूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए मुफ्ती साहब क्या बयान फरमाते हैं। जी देखिए, ज़िंदगी इसलिए नहीं होती कि आदमी तरह तरह के तजुर्बे करे और बाद में परेशान हो। ज़िंदगी के फ़ैसले मज़बूत तरीक़े से किए जाते हैं। ज़िंदगी शऊर का नाम है। ज़िंदगी इस बात का नाम है कि आप किसी काम को करने से पहले उसके अच्छे बुरे असरात पर गौर व फिक्र करने की सलाहियत रखें। आप किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। होता यह है कि हमारे सामने हिर्स की एक चादर पड़ जाती है। आँखों पर वो हिर्स की चादर जब आ जाती है तो हिर्स में आदमी इस तरह के फ़ैसले करता है और बाद में परेशान होता है। लेकिन इस परेशानी की बीज को आपने ही बोया है, कोई और नहीं। ये परेशानी का झाड़ अगर उगा हुआ है तो इसको बोने वाले आप ही हैं। और ये गफलत है, गफलत की कौन मदद करेगा? गफलत करने वालों के साथ कौन होगा? बहरहाल अब जो भी है, अल्लाह से रुजू हो जाइए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाइए, नमाज तहज्जुद पढ़िए, तहज्जुद के बाद अल्लाह के आगे अपनी बेचारगी को ज़ाहिर करिए। वही कुदरत वाला है, वही मदद कर सकता है, उसी के ज़रिए सरफराजी हो सकती है। वरना हमारे मुसलमान ज़िंदगी के मसाइल में इसी तरह उलझे हुए हैं कि हिर्स, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की बड़ाई की चादर आँख पे पड़ जाती है, फिर करने लगते हैं, बिला सोचे समझे काम करने लगते हैं। हकदारों का हक रोक कर इस तरह के लोगों को दे देते हैं और आज पछता रहे हैं, बाद में पछताते रहते हैं। तो ये आपको इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। आपका वाक़या दूसरों के लिए भी इबरत है। अल्लाह से रुजू रहिए, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। जी, इंतहाई वक्त सहर हो चुका है। आइए आप और हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपने हाथों को खाने पीने से रोकते हैं और रोज़े की नीयत कर लेते हैं। नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौम रमज़ान। नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौम रमज़ान। नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौम रमज़ान। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इस रोज़े की नीयत को देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
منتظر ہیں ایک کالر ہم سے بات کرنے کے لیے. بات کرتے ہیں, سوال جانتے ہیں. کالر سے ہماری خواہش ہے السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہلو جی کون کہاں سے؟ ہلو سوال جانتے ہیں, کالر سے ہماری خواہش ہے. ٹی وی کی آواز بند کریں بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, یہ اپنے ابھی مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے جو اپنے مسلمانوں کی حد تک, لیڈیز کی حد تک, گھر کی حد تک, فیملی کی حد تک بہت بہت خوشی ہوئی وہ بات سن کے. سب سے زیادہ کیا ہے بولے تو اپنے اویریوں میں, اپنے مسلمانوں میں بہت اللہ کھلا, جیسا کہ یتیم بچوں کے بارے میں بولے, بہت پیاری بات بولے. اللہ اس کا اجر آپ لوگوں کو سب کو دے. رمضان مبارک. اور میری ایک تمنا ہے میرے بیٹے کو حافظ بنانے کی, جائز تمنا بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر میں کو دے. میری ایک ابیش تمنا ہے میرے بیٹے کو حافظ اس لیے بنانا ہے, ایک بار اس کے پیچھے ایک بار نماز پڑھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ بس زندگی جی لیا سمجھوں گا. میرا نام ہے سید ذاکر عمر قادری. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے. آمین. آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے اور آپ اس کی اقتداء میں قرآن مجید مکمل طور پر سماعت کریں. ماشاءاللہ. اللہ سے نیک اور جائز تمنائیں آپ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان جائز تمناؤں کی جزا عطا فرمائیں گے. ایک بات ہے, کیسا اچھا مذہب ہے ہمارا, کتنا فخر ہم کو کرنا چاہیے. کوئی آدمی گناہ کا عزم رکھے تو اس وقت تک گناہ گار نہیں ہوتا جب تک کہ گناہ کرتا نہیں. اس کے برخلاف نیکی کا آپ عزم کریں کہ میں فلاں نیک کام کروں گا, یا میں غریبوں کی مدد کروں گا, یا میں اس طرح کسی کا کام آؤں گا, اور آئندہ وہ کام نہ بھی ہو سکے تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو دوہرا اجر آپ کو مل جاتا ہے. ورنہ نیک خواہشات, نیک جذبات اور اچھے خیالات, اچھے ارادے اگر آپ رکھیں تو اس پر نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری بات بتائی گئی ہے. بات کرتے ہیں کالر سے, جانتے ہیں سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, بار بار کہنا پڑ رہا ہے ہمیں. جی بتائیے سوال. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا وعلیکم السلام. بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ صالحہ نام ہے اس کا, اس کے معنی کیا ہے وہ؟ آپ کے پاس ڈکشنری ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں صالحہ کلثوم ہے, اس کے معنی کیا ہے ایک بار خلاصہ کر لیجیے. بھائی میرا نام دستگیر ہے. یہ پروگرام نام کے معنی بتانے کا پروگرام نہیں ہے میرے بھائی. کوئی شرعی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا آپ. جی کوئی شرعی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. نام کے معنی بتانے کا پروگرام نہیں ہے. آپ لغت دیکھ لیں, ڈکشنری دیکھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نام کے معنی مل جائیں گے. بھائی آپ نے ذرا طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کے لیے بول گیا سلام. کوئی اور شرعی سوال ہے تو ضرور کر سکتے ہیں آپ, وقت ہے. جی نہیں, دوسرا تو کچھ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ پھر دوبارہ کروں. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شاید ایک اور کالر ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں, جانتے ہیں سوال. کالر سے خواہش پھر ایک مرتبہ کہ ٹی وی کی آواز بند رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. رابطہ منقطع ہو گیا. مفتی صاحب, شاید کل یا پرسوں کے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ صبر اور شکر بہت اہم چیزیں ہیں, تو اس کے متعلق ہم ایک مرتبہ پھر جاننا چاہیں گے کہ اس کی شکر کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے, اور صبر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. دیکھیے, کوئی نعمت ملتی ہے جی تو بندہ شکر ادا کرتا ہے, جی, اور کوئی مصیبت یا پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے. جی, شکر کا تعلق بھی اللہ سے ہے, جی, صبر کا تعلق بھی اللہ سے. ماشاءاللہ. جی, شکر کا تعلق اس لیے اللہ سے ہے کہ بندہ شکر میں یہ سمجھتا ہے کہ نعمت کا دینے والا میرا رب ہے, جی, تو شکر بھی اللہ سے ملانے والا ہو گیا. جی, صبر اس کا تعلق بھی اللہ سے ہے اس لیے کہ صبر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میری مصیبت ہے
اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میں صبر کروں گا تو اس کا مجھے بدلہ اور جزا ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو اس طرح صبر و شکر دونوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ بندہ وہی ہے جو ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے، جی دست بکار دل بیار، ہاتھ کچھ بھی کرے، زندگی کی کسی بھی مشغولیت میں آپ رہیں، دل کو اللہ سے جوڑے رکھیں۔ صبر و شکر میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم زندگی کی الگ الگ چیزوں سے روشناس ہیں، لیکن اللہ کی عطا، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپنے آپ کو مربوط رکھے ہوئے ہیں، اور یہی بندگی ہے۔ جی مولانا، قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، شکران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جی تو ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے اسی بات کی امید ہے کہ وہ مزید عطا کرے۔ جی سبحان اللہ۔ دنیا والے کو جب وہ آپ کو کچھ دیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے دل میں خوشی آتی ہے۔ بے شک یہاں تو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بلا تشبیہ اللہ کوئی نعمت عطا کرے، اس نعمت پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں تو کیا ہوگا؟ امید رحمت یہی ہے کہ وہ مزید عطا کرے۔ اور اس نے یہ بیان بھی کر دیا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ فارمولہ بھی ہے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا، لیکن شکر صرف زبان سے کہنے کا نام ہی نہیں ہے۔ جی جی شکرن للہ، شکریہ، شکرن، اے اللہ تیرا شکر۔ اس چیز کے اب آپ کو کوئی نعمت ملی، دولت مل گئی، اللہ کی عطا سے خوب آپ سرفراز ہوئے، تجارت میں بڑی کامیابی مل گئی، پیسے خوب مل گئے، آپ نے کہا شام میں کہ اے اللہ تیرا شکر، اچھا نفع ملا، پھر گھر آئے، اس پیسوں کو لے گئے اور حرام اور ناجائز کام میں لگا دیے، تو آپ بتائیے یہ شکر کیا کام کا ہے؟ استغفر اللہ۔ بے شک آپ اپنے عمل سے شکر کا اظہار کریں۔ شکر اس طرح ہوگا کہ آپ نے اس پیسوں سے کچھ غریبوں کی مدد کی، جی یہ شکر کی عملی تطبیق ہے، یہ بہترین تطبیق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ شکر کو عملی طور پر بھی برتنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی خوبصورت کلمات آپ نے سماعت کیے۔ خواہش ہے محترم اسد خان صاحب سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پاک نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا، دیدار کے قابل، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا،
لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب سبحان اللہ. کیا بات ہے. لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. نہ حسین عمل ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. نہ حسین عمل ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین وقت ہے خلاصہ سیرت کا. عمدۃ المحدثین حضرت العلامہ محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ خلاصہ سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل 2:30 بجے شب پھر آپ سے سحری ٹائم میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.